ساتھ جڑی ترجیحات ہیں، اس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا چولستان کے اندر حالیہ دورہ جو ہے اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی اس ویژن کا نہ صرف روشن آئینہ دار ہے بلکہ جو وہاں بہاولپور کے اندر اور چولستان کے اندر انہوں نے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے جن منصوبوں کا افتتاح کیا وہ پاکستان کی اور خصوصاً پنجاب کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ چولستان کے اندر ڈیزرٹ جیپ ریلی کا انعقاد، بین الاقوامی سیاحوں کی پاکستان میں آمد اور روایتی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو کے لوکل کمیونٹی کے ساتھ جو پاکستان کا ایک روایتی ملنساری کا، اب مہمان نوازی کا اور ان تمام لذیذ خوشنما کھانوں سے۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ رشتوں کی ہے یہ حرارت، امید کا ہے یہ رنگ، اس کڑے وقت میں سب ساؤتھ پنجاب کے اندر بسنے والے ہمارے ان قیمتی نگینوں نے نہ صرف اس ریلی کو کامیاب کرانے میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا بلکہ اس ریلی سے جڑے جو روزگار کے مواقع، جو مارکیٹنگ جو ہماری انٹرنیشنلی اس ریلی کے ساتھ جڑی ایک امیج بلڈنگ اور وہ تمام ہمارا جو ایک قوم کا اصل حقیقی ثقافتی ورثہ ہے اس کو اجاگر کرنے میں مدد ملی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں جس ڈبل ڈیکر بس کا افتتاح کیا گیا اور وہ بس جو ہے وہ ایک سیاحتوں کو پاکستان کے ان سیاحتی مقامات تک لے جانے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ وہ بین الاقوامی سطح پہ دلوں کو جوڑنے کا باعث بنے گی، اور جو کنیکٹیوٹی ہے، جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے اور جو ٹورزم کا ایک وزیر اعظم کا ویژن ہے، اس طرح کے عوام دوست جو منصوبے ہیں وہ اس خواب کو تعبیر دینے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو آج ماڈل سستے بازار کا بھی وہاں انہوں نے وزٹ کیا، مہنگائی ایک چیلنج ہے اور موجودہ حکومت سب سے بڑا اپنے لیے اگر کوئی درد سر سمجھتی ہے تو وہ مہنگائی ہے، اور اس درد سر سے نجات پانے کے لیے جو ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ایک مؤثر حکمت عملی ڈیجیٹل پنجاب سے جو جڑی ہے، اور پھر ڈیجیٹل پاکستان کا جو وزیر اعظم کا نعرہ ہے، جہاں آپ کی ڈیجیٹلائز آن لائن مارکیٹنگ کو ہم انشور کر رہے ہیں، وہاں ڈیٹا بیس ایک ایسا الٹرنیٹیو روڈ میپ جو مارکیٹ کمیٹیوں کو ریپلیس کرنے جا رہا ہے، جہاں پہ آڑتی دکاندار اور کسان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی کوششوں کو تقویت دینے جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ قوم سے وعدہ تھا کہ ہم نظام کو بدلیں گے، تو جو 73 سال سے یہ غلہ منڈی کا، سبزی منڈی کا اور اوورال ہمارے
दुकानदार और गोदामों तक का जो स्ट्रक्चर था, उसका अवाम को फ़ायदे की बजाय चंद अफराद को वो फ़ायदा जो है पहुंचाने का वो निज़ाम महरूने मिन्नत रहा, और चंद मुट्ठी बार अनासर, वो ज़हीरा अंदोज़ हूँ, वो आपके मिलावट खोर हूँ या नजायज़ मुनाफा खोर हूँ, उन सब ने गठजोड़ करके जिस तरह किसान का इस्तेसाल किया, क्योंकि एक चीज़ किसान मंडी में लेके आता है और वो अगर 100 रुपये में ख़रीदी जाती है, कोई भी उसकी अनाज सब्ज़ी कोई किसी भी तरह का कोई फल या उसके साथ जुड़ी प्रोडक्ट उसकी कोई भी है, तो जब वो कंज्यूमर तक पहुंचती है, काम सारफ तक पहुंचती है, तो वो 200 रुपये की होती है। उसके दरमियान में जो 100 रुपया मिडल मैन कमाता है वो अनरेगुलेटेड है, क्योंकि ना वो आड़ती जो है वो आपको टैक्स देता है, ना वो मिडल मैन जो है वो उसका कहीं डॉक्यूमेंटेड है प्रॉफिट। तो एक मंडी से लेके कंज्यूमर तक पहुंचने में, ये एक मैं मिसाल दे रही हूँ, तो अगर 100 रुपया किसी एक की जेब में जा रहा है और उसका फ़ायदा ना किसान को पहुंच रहा है ना सारफ को पहुंच रहा है, तो अब वक्त आ गया कि हम इस तरह का जो अंधेर नगरी है उसका खात्मा करें और रेगुलेशन को इंश्योर करें। एक इफेक्टिव कानून साजी और अल्टरनेटिव प्रोग्राम ही हमें इस क्राइसिस से निजात दिला सकता है। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बहावलपुर जैसे दूर दराज इलाकों में विज़िट करके चोलिस्तान के उन रेगिस्तानों में जाके जो तरक्की का शाही ख़ानदान का वतीरा सिर्फ जाती उम्रा तक महदूद था और जाती उम्रा के अंदर सिर्फ तरक्की की रेल पेल दिखाई देती थी, उस जाती उम्रा की स्टेट से निकल के रेगिस्तानों में, पसमानदा इलाकों में, उन तमाम पिसे हुए तबकात के दरमियान खुद जाके उनकी मुश्किलात का जायज़ा लेने का और उसके तदारक के लिए जो हिकमत अमली वाज़ह की है, ये अपनी मिसाल आप है। यही वो सोच है, यही वो फिक्र है जो अपोजिशन को बेसकून किए हुए है, यही वो असल तकलीफ़ है और दर्द है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अवाम के दुखों का मदावा कर गए तो हमें चूरन बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं बचेगी। तो लिहाजा इस हुकूमत को जितनी जल्दी हो सके घर भेजा जाए। ये वो ख्वाहिश है जिसकी बुनियाद पे ये PDM का मतंजन इकट्ठा हुआ। इमरान खान साहब की तदब्बर, मौसर सियासी हिकमत अमली और इनको खुल के खेलने का मौका देने की जो स्ट्रेटजी थी वो रंग लाई। तो आज जो इस्तीफे देने की बातें कर रहे थे वो निडाल और बेहाल, और जो अदम एतमाद लाने की बातें कर रहे थे वो आज जो हैं वो जो उनके माशाल्लाह से कोच थे वो रिटायर्ड हर्ट होके ऑलरेडी लंदन बैठ गए हैं, और जो उनके कप्तान के लाते हैं वो अनफिट होके लड़काना जा बैठे हैं। तो लिहाजा जो मैच खेला जा रहा है सियासत की ग्राउंड में, उस मैच के अंदर टॉस इमरान खान ने जीता था, और उन मेरे नादान खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रही कि जो कप्तान टॉस जीतता है उसे बैटिंग करनी है या फील्डिंग करनी है, ये भी फैसला उसने करना होता है। और जो इस वक्त कप्तान सेनेट के अंदर
اپوزیشن کو بار بار باور کرانے میں مصروف عمل ہے کہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے آپ اس ادارے کی ساکھ کو مجروح ہونے سے بچائے. اس ادارے کا جو وفاقی اکائیاں ساری کو اکٹھا کرنے کی چھتری ہے اس کا تقدس پامال ہونے سے روکیں. تو ان کو نہیں سمجھ آ رہی تو عوام گواہ ہیں کہ اس ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی کے لیے، رول آف لا کے لیے اور آزادانہ منصفانہ انتخاب کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کیا چاہتی ہے اور پی ڈی ایم کے اندر جو اس وقت چونچو کا مربع ہے وہ کیا چاہتا ہے. لہذا اسی باقیات میں سے ایک جعلی راج کماری کل سیالکوٹ تشریف لائیں تھی اور پوری قوم نے دیکھا کہ ایک کروڑوں ووٹوں کا اور کروڑوں عوام کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والی جماعت جو ہے وہ سردی سے نہیں سکڑی، وہ اپنی کارستانیوں کی وجہ سے سمٹ کر سکڑ کر سڑک کے ایک کنارے تک محدود ہو گئی. اور کل اس نے جو جلسہ کیا اور جس کے اندر جو ہے وہ وارث شاہ کے جعلی ہیر سنا کے جس طرح سے اپنے جعلی ہونے کی صنعت وصول کی کہ جس کو نہیں پتا کہ یہ وارث شاہ کا کلام نہیں ہے، یہ ہندوستانی شاعرہ امرتا پریتم نے وارث شاہ کے لیے لکھا تھا. تو وہ جن کو آوازیں لگا رہی تھی اور جس طرح کورس میں گا رہی تھی، بد نصیبی ہے اس قوم کی کہ وہ میراث یافتہ خاندانوں کی اولادیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ انڈے کلوں میں بکتے ہیں یا درجنوں میں، اور درجن میں 8 انڈے ہوتے ہیں یا 12، جن کی اولادوں کو نچلی سطح کے بنیادی مسائل کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں، وہ آج اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے عوام کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے واویلا کرنے میں مصروف عمل ہے. محترمہ کو کل کے جلسے میں جس طرح اہلیان ڈسکا نے مسترد کیا اور یہ پیغام دیا کہ یہاں ایک شاہ ہو یا ڈبل شاہ، ڈسکے کے عوام جو ہیں چور اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے اور جگہ جگہ سے بانمتی نے وہ کنبہ جو اکٹھا کیا کل ڈسکا میں لانے کے لیے، کہیں سے اینٹ کہیں سے روڑا، تو وہ اینٹیں روڑے سارے آپ کو سٹیج پہ نظر آئے ہوں گے. اس کے باوجود اس جلسے کے اندر جو عوام کی ایک حلقے کی اکثریت کی نمائندگی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ سینٹرل پنجاب یہ جیت کے گیم میں ہیں، پورے سینٹرل پنجاب میں ان کی جو سیٹیں ہیں اگر یہ 100 بندہ بھی وہاں لاتے ایک سیٹ سے تو ڈسکا چوک ہو جاتا. لہذا اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اس نے ایک دفعہ پھر اداروں کو متنازع بنایا، ایک دفعہ پھر وزیر اعظم کی ذات کو ٹارگٹ کیا اور یہ نہیں بتایا کہ ضلع سبحانی جو ہے وہ پاکستان کب آئیں گے، یہ نہیں بتایا کہ جنہوں نے اس قوم کو چونا لگایا وہ اپنی کارستانیوں کا حساب دینے پاکستان کب آئیں گے، اور قوم کے بچوں کو وہ اکساتی رہیں، انہیں بھائی کہہ کے پکارتی رہیں، لیکن جو اپنے بھائی ببلو ڈبلو ہیں وہ پاکستان کا شہری ہونے سے بھی انکاری ہیں اور وہ فخر سے کہتے ہیں
کہ ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان کو ہمیشہ راجکماری کے اس خاندان نے اپنی چراگاہ بنایا، اور وہ چراگاہ کے اندر اس وقت چگنے آتے ہیں جب یہاں ہریالی آتی ہے، ترقی اور خوشحالی آتی ہے، اور جب یہاں اس چمن کو اجاڑ کے، لوٹ کے، اس ہریالی کو تہس نہس کر کے تو وہ کاروبار کرنے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، اور اس سرٹیفائیڈ چورنی کو پاکستان میں چھوڑ کے جاتے ہیں کہ وہ اس قوم کا استحصال کرے، اس ملک کا استحصال کرے۔ میں صرف محترمہ چونکہ کافی بے چین تھی وہ ڈسکے کی عوام کے لیے، تو میں انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈسکے کے عوام باشعور ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2.5 سال اس حکومت نے عوام کی خدمت کرنی ہے، اور ہارے ہوئے گھوڑے پہ کوئی بیٹ نہیں لگاتا، اور خاص طور پہ وہ جماعت جس کا لیڈر جو ہے وہ اپنے حصے کا چوگا چگ کے وہ بیرون ملک اپنے بچوں کے ساتھ اس وقت عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، تو قوم کے بچے جو ہیں ان کا مستقبل انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف تاریک نہیں ہونے دے گی۔ ڈسکے کے عوام وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پہ اعتماد کریں گے، اور جو نوٹوں کی بوریاں اور بریف کیس لے کے نون لیگ کے درباری اور ہواری گلی گلی پھر کے ان کے ضمیروں کو خریدنے کی کوششیں کر رہے ہیں، انہیں انشاءاللہ اس میں ناکامی ہوگی، اور بلہ جو ہے وہ قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے، اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے جو ترقی اور خوشحالی کا نشان ہے، عوام اس کو ایک دفعہ پھر نہ صرف فتح یاب کریں گے بلکہ اپنی آنے والی نسل کی بہتری کے لیے ڈسکے کے اندر پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، کیونکہ کل انہوں نے اعلان کیا کہ یہ الیکشن نہیں، یہ جنگ ہے۔ تو محترمہ، ہم وہ جنگ عوام کے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے پرعزم ہیں، اور وہ جنگ جو ہے وہ کسی خاندان کی اقتدار کے لیے نہیں لڑ رہے۔ عمران خان وہ جنگ جو ہے اپنے کاروبار کو بچانے اور اپنے روزگار کو تحفظ دینے کے لیے نہیں لڑ رہا۔ عمران خان اس پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے، اس پاکستان کے نوجوان کی جنگ لڑ رہا ہے، اس پاکستان کے محنت کش مزدور کی جنگ لڑ رہا ہے، پاکستان کے اندر بسنے والی مائنارٹیز کی جنگ لڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اس محاذ پہ عمران خان سرخرو ہوگا اور کامیاب ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، میاں نواز شریف صاحب جو کہ عدالتوں کے مقصود بھی ہیں، وہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں انگلینڈ میں، اور ان کا پاسپورٹ بھی ختم ہو گیا ہے، انہیں واپس لانے کے لیے گورنمنٹ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں، کل جو جعلی راج کماری کے چہرے پہ مایوسی تھی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کل ضلع سبحانی کے پاسپورٹ کا خاتمے کا آخری دن تھا، اور اب وہ چونکہ پاسپورٹ ختم ہونے کے بعد برطانوی قانون کے مطابق وہ اب انلیگل سٹے ہے، اور انلیگل سٹے کو لیجٹیمیٹ بنانے کے لیے جو وہاں کے قانون اور قاعدے ہیں اس کے مطابق اس حکومت نے فیصلہ کرنا ہے۔ جو ہمارے کرنے کا کام ہے، ہم وہ عدالتوں کے ذریعے، وہاں ڈپلومیٹک جو ہماری ٹائز ہیں ان کے ذریعے، اور جو قانونی تقاضے ہیں ان کے مطابق انہیں پاکستان لانے کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ اور یہ سوال کا جواب ان کی بیٹی محترمہ یا جعلی راج کماری کو دینا ہے
کہ ضلع سبحانی کا پاکستان دل کیوں نہیں لگتا. ضلع سبحانی جیل میں پریشان ہوتے ہیں, محلوں میں سکون محسوس کرتے ہیں, تو یہ قوم کو یہ خوشخبری وہ کب سنائیں گی کہ قوم کے جس درد میں وہ نڈال ہیں, اس قوم کے دکھوں کا مداوع کرنے وہ پاکستان کب آئیں گے, تاکہ قوم کو یقین ہو کہ یہ اپنے لیے نہیں ان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے حصے کا کام ہے, ہماری قانونی ٹیمیں, ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. جو ان کی برطانوی حکومت کے کرنے کے کام ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے حکمت عملی کیا بنانی. اچھا ڈاکٹر صاحب, کرونا وائرس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور کل ہم نے دیکھا کہ جو نون لیگ کی جانب سے جلسہ اور ریلی نکالی گئی, وہ 144 کی ایک تو وہ خلاف ورزی تھی, اور دوسرا ابھی تک ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپلیکیشن بھی جو ہے وہ سبمٹ نہیں کی, اجازت نہیں, اور انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک کوئی کارروائی سامنے نہیں آ رہی. کیا انتظامیہ پریشرائز ہے یا انہوں نے کوئی فیور دی ہے ان کو, جو ابھی تک کارروائی نہیں سامنے آئی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن ہے, اور الیکشن کے لیے لیول پلینگ گراؤنڈ دینا, ہر سیاسی جماعت کو وہ موقع فراہم کرنا, یہ جمہوریت کا حسن ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کا مقابلہ سیاسی محاذ پہ کرنا چاہتی ہے. جو انہوں نے بغیر اجازت کے جلسہ کیا اور جو وہاں زبان استعمال کی, جس طرح سے وہاں ایک دفعہ پھر اس عمل کو دہرایا کہ نہ وہ قانون کو مانتے ہیں اور نہ وہ اپنے آپ کو قانون کے تابع لانا چاہتے ہیں. ہم نے انہیں کھلی چھٹی دی تھی تاکہ وہ مظلوم بن کے آو بقا کی جو ان کی سابقہ روایت ہے ان کو وہ دستیاب نہ ہو موقع, اور کھلی چھٹی کے باوجود سڑک کا ایک حصہ اگر خالی تھا اور چند میٹر تک صرف اور صرف وہ جلسہ تھا, تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ پی ڈی ایم چاروں شانے چت ہو چکی ہے, اور حکومت جو ہے جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا قانون اس کے لیے اپنا راستہ بنائے گا, اور ہم ان کو سیاسی شہید نہیں ہونے دیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے, پکڑا جائے, مقدمات کیے جائیں تاکہ یہ سیاسی شہید ہوں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ان کا خاندانی گھریلو ملازم جو ہے وہ زبردستی پولیس کی گاڑی میں بیٹھا اور خود تھانے گیا, اور ماشاءاللہ سے خود اس نے فرمان جاری کیا کہ میں نے تھانے میں, انہوں نے مجھ سے نام پوچھا, میرے والد کا نام پوچھا, اور جب میں نے طاولہ تاڑڑ بتایا تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کا طاولہ تاڑڑ ہے. تو جس کا نام نہیں کسی کو پتا, جو نہ 3 میں نہ 13 میں, جس کو کوئی جانتا نہیں ہے, اور وہ سستی شہرت کے لیے اپنی جماعت میں پذیرائی حاصل کرنے کے لیے یہ اچھے ہتھ کنڈے یہ استعمال کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ان کو کوئی اسکرین کو آپ کو پائے کرنے کی, میڈیا میں آو بقا کرنے کی کسی طرح سے بھی کوئی گراؤنڈ ملے یا کوئی موقع ملے. اور بعد میں مجھے افسوس ہوا جب لسٹ آئی تو یہ آخری حربہ تھا جو اس گھریلو ملازم نے اختیار کیا تھا سینٹ میں پہنچنے کے لیے. تو جب لسٹ آئی تو طاولہ تاڑڑ کا نام نہ پا کے تو مجھے افسوس ہوا کہ یہ ساری ڈرامہ بازی, رنگ بازی, شو بازی وہ ضائع چلی گئی اور کسی کام نہ آئی. اور آئندہ بھی یہ الٹے ہوں, سیدھے ہوں, ایڑیاں رگڑیں, لوٹ پوٹ ہوں, جو شاہی خاندان ہے وہ ملازموں کو ہمیشہ اپنی اوقات میں رکھا کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں, گھریلو اور سینٹ. پہلی بات یہ ہے کہ سینٹ میں آپ سمیت کیوں نہیں کسی طریقے انصاف کے رہنما کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا؟ دوسری آپ نے بات کی گھریلو, اور جہاں تک شنید ہے کہ
نوشین کو ٹکٹ ملنے کے بعد اس کے خانگی جھگڑا بھی کافی ہو گیا ہے مرتضیٰ امین سے. اس حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں کہ اقتدار کی حوث ہے کہ وہ گدی بھی نہیں چھوڑ رہے, ہلکا الیکشن بھی کانٹیسٹ کر رہی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو آپ نے میری کہی ہے, تو میں آپ کی شان میں گستاخی نہ کروں تو میں صرف یہ کہوں گی کہ میرا ایک حلقہ ہے اور میں ریزرو سیٹوں پہ یا نامینیشن پہ وہاں سینٹ میں نہیں جانا چاہتی ہوں, اور میں نے اگر یہ کام کرنا ہوتا تو مجھے سٹنگ سپیکر نیشنل اسمبلی کو چیلنج کر کے حلقے کی سیاست کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. میرے لیے آسان ترین راستہ ہے کہ نامینیشن لوں اور سینٹ میں جاؤں یا ریزرو سیٹ لے کے خواتین کے پاس جو آپشن ہے میں اس میں زیادہ آسانی سے پارلیمنٹ میں چلی جاؤں. لیکن میری سوچ جو ہے وہ ایسی نہیں ہے, کیونکہ اس عمل سے مجھے تو فائدہ ہوتا ہے لیکن میرے حلقے کے عوام کے حقوق کا قتل ہوتا ہے, اور کیونکہ میرے لوگوں کو جو ان کا بنیادی حق ہے اس سے وہ محروم ہوتے ہیں, ان کی آواز جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے, اور مجھے ان کے لیے سیاست کرنی ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں, کیونکہ سب سے پہلے اپنی ذات کی نفی کر کے میں ان کی سیاست کے لیے اس اوپن الیکشن اور بیلٹ پیپر کے ذریعے اس اسمبلی تک جانا چاہتی ہوں, اور انشاءاللہ پروردگار چاہے گا تو اسی طریقے سے جائیں گے, نامینیشن سے وہاں نہیں جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے بات کی جو ان کے گھریلو معاملات ہیں, تو جس کینڈیڈیٹ کو اس کے گھر والے قبول نہیں کر رہے, اس کے سر کا تاج اس کو کینڈیڈیٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جس کینڈیڈیٹ کو خود جو ہے اہل اس کے گھر والے نہیں سمجھتے کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ ان کی نمائندگی کرے, تو وہ ڈسکا کے عوام اس کو کیسے اہل سمجھ سکتے ہیں. اور گھر کے بھیدی جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لنکا ڈالتے ہیں, تو نوشین بیبی کے شوہر محترم جو ہیں وہ ان کے لیے کافی لنکا ڈال رہے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو جعلی راج کماری کا اس کو چادر دینا اور جفیاں ڈالنا, وہ جفیاں اور پپیاں بھی کسی کام نہیں آئیں گی, وہ حوصلہ افزائی بھی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ صرف اور صرف فیس سیونگ ہے, اور وہ فیس سیونگ بھی کسی کام نہیں آئے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, لاسٹ بیٹے ٹائم. جی عمران خان صاحب نے ثانیہ کوئٹہ پر کہا تھا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا ان لاشوں پر بھی. یہ جو نام چینج کیا گیا ہے سینیٹر عبد القادر کا, تو کیا عمران خان جو ہے وہ بلوچستان کے رہنماؤں سے بلیک میل ہوئے ہیں تو نام چینج کیا گیا ہے؟ دیکھیں, ایک ہے آپ کی اتحادی کولیشن پہ مشتمل حکومت, اور جس کے اندر آپ کے اہم اتحادی جو ہیں اگر وہاں پہ ایک مشترکہ امیدوار نامینیٹ کرتے ہیں تو وزیر اعظم چھوٹے صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جماعت ہمارے ساتھ اتحاد میں ہے, کیونکہ وہاں ان کی سیٹیں زیادہ ہیں اور اس کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے ان کے ووٹ جو ہیں ایک اہم اور کلیدی رول پلے کریں گے, لہٰذا ان کی ریکمنڈیشن پہ انہوں نے ان کو کینڈیڈیٹ اناؤنس کیا. لیکن جب پارٹی کی سطح سے آوازیں اٹھیں اور یہ پتہ چلا کہ جو عمران خان کی آئیڈیالوجی ہے ورکر کو آگے لانا, ورکر کو سپورٹ کرنا, وہ ہمارے کولیشن کے ورکر نہیں, وہ کوئی سرمایہ دار ہیں یا ان کا ہماری اوورآل اس سے تعلق نہیں ہے, تو ہمیں الٹیمیٹلی وہ چیلنج ہمارے سامنے آیا, اور یہ استحقاق ہوتا ہے قیادت کا, اختیار ہوتا ہے ان کا, اور اس کو انہوں نے استعمال کیا. اس میں کوئی پریشر نہیں ہے, حقائق اور اس اتحاد کو قائم رکھنے کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے لیے وزیر اعظم کا یہ ایک آسن قدم ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ نے وہاں سے سیٹیں لینی ہیں, آپ نے جیتنا ہے, ووٹ لینے ہیں. تو اگر کسی کینڈیڈیٹ کو نامینیشن پہ کنٹراورسیز کا سامنا ہو جائے تو پھر اس سیٹ کے لیے چیلنجز بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے وہاں پہ حکمت عملی کا مظاہرہ کیا
کوئی وہاں نیگیٹو بلیک میلنگ یا کسی پریشر میں یہ فیصلہ نہیں کیا. تھینک یو سو مچ.